وہی خاتون کے رونے کے اندر اور آواز بھاری نہیں کر رہی، اس کا کچھ بول ہی نہیں رہے کہ تم آواز بھاری کرو. قرآن پاک میں نہیں ہے نبی کی بیویوں کر کے خطاب نہیں ہے، آواز کا پردہ نہیں ہے. رونا دھونا کس چیز کا رونا دھونا ہے؟ توبہ کرو، عمل کر کے دکھاؤ. 4 مہینے تک گاڑی چلی، پھر زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، بات چیت بند کر رہے ہیں. وہ جناب گناہ کی طرف زبردستی جا رہے ہیں، گناہ کی جگہ پر. شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، کیا کریں، زبردستی تو مار تو نہیں سکتے آپ کو لے جانے والے آپ کے بھائی اور دوسرے رشتہ دار ہیں پہلے سے ہی. جائز باتوں میں اطاعت نہیں، پھر اوپر سے شوہر سے اکڑ. ارے بھائی وہ تو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ کی مرضی ہے، میں اجازت نہیں دے رہا، آپ کی مرضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا پیغام آیا کہ مفہوم میرے شوہر نے مجھے باہر نکلنے سے گھر سے منع کیا ہے، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا مت جاؤ. دوسرا پیغام طبیعت اور بگڑ گئی ہے، مت جاؤ. تیسرا پیغام انتقال ہو گیا ہے، مت جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، آسمان سے رپورٹنگ آ گئی، تم نے اللہ کی نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کی اطاعت کی، شوہر کی بات مانی، تیرے بابا کی مغفرت کر دی گئی. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خاتون چلی جاتی رو لیتی، اگر چلی جاتی بات میں تعزیت کر لیتی، لیکن مغفرت تو نہیں کرا سکتی تھی نا. بیشتی زیور کا چوتھا حصہ نمبر 4 شوہر کے حقوق پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا لگتا ہے، میں حدیث پاک کے اس لیے کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ نہیں پڑھتے، پڑھ بھی لیا عمل نہیں کرتے، آخرت کی زندگی پر اعتماد بنائی نہیں اب تک. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں، مفہوم ہے کہ برائی کا پرچہ ہے، پڑھنا ہے انشاءاللہ رات کو، کئی دن سے پڑھ نہیں سک رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تمہارا شوہر تمہارا دشمن تو نہیں ہے نا، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن گیا. اور یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے نصیبے والوں کا کام ہے. اگر شوہر کے حقوق تجھے سمجھ میں نہیں آتے تو یہ تو دیکھو آپ کھٹ سے آ جائے گا پیغام، مردوں کے لیے بیان ہوتا ہی نہیں ہے، تیرا کیا واسطہ. اب ایک صاحب کا جھگڑا تھا خاندان کا، آپ میاں بیوی کا، ان کو بیوی کے لیے الگ دی کتابیں، شوہر کے لیے الگ دی. حقوق الرجال بیوی کے لیے دی، وہ پڑھے اور ان کو سمجھایا گھر میں تعلیم شروع کرو کہ حضرت کی کتابوں کی 10 منٹ. یہ گیا بیوی کے ساتھ جا کے بات کی، منا لیا، کہا کتاب پڑھنا شروع کر دے، کہا ہاں پڑھو کتاب، اچھا ہے. شوہر صاحب دیکھیے کون سی کتاب پڑھا، حقوق الرجال. جو عورت کو پڑھنا ہے وہ خود پڑھ رہا ہے، عورت کو ایسا کرنا ہے 3-4 بات سن کے کہا بند کرو کتاب کو، اپنا کتاب کھولو نا حقوق النساء. پھر جھگڑا شروع ہو گیا. عجیب پجامہ والی حرکت ہے. بیگم صاحبہ کہتی ہے میں بات نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا. اللہ کو جھکنا پسند ہے، صرف بیان کرنا ہے ہم نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، بیان صرف کرنا ہے، عمل آپ لوگ کریں گے. پھر آپ لوگوں نے میں سے کوئی، سب نہیں، کوئی ایسا ہے کہ بیان سننا ہے، آگے سنانا ہے، لمبی لمبی باتیں سنانا ہے، دوسرے کو حق جتلانا ہے. ارے اللہ کے بندے سکون سے رہو، جنت والا ماحول بناؤ، اولاد کو برباد مت کرو، ذہنی مریض ہو جائیں گے، نفسیاتی مریض ہو جائیں گے. میاں بیوی بات چیت نہیں کر رہے آپس میں. شوہر نے بیوی کو پرچہ رکھ دیا، اس میں لکھا تھا کہ مجھے 3 بجے آپ اٹھا دیجیے گا، میری فلائٹ ہے، بہت امپورٹنٹ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے. آنکھ کھلی 7 بج رہے تھے صرف. اس کو اتنا غصہ آیا، بیوی پر چلانے لگا، اٹھایا کیوں نہیں، یہ شور شرابہ، اشارہ کیا تو اس کے موبائل کے نیچے پرچہ لکھا ہوا تھا سرتاج، اور 3 بج گیا اٹھ جائیے. یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ حالت ہے. سردی سے دروازہ کھل گیا، یہ میاں بیوی لڑے ہوئے تھے. کہا بیگم صاحبہ بند کر دو دروازہ. کہا تسی بند کرو نا. کہا بیگم صاحبہ آپ بند کر دو. تو کیوں نہیں بند کرتا تم؟ کہا اچھا بات چیت بند، چھوٹے بچے ہیں نا کٹی، آج سے بات چیت بند، تو مجھے نہیں کھلانا میں تجھے نہیں کھلاؤں گا. بچوں کا ہوتا ہے نا، یہ بھی بچے ہی تو ہیں، لڑنے والے، جاہل، گھر کو جہنم بنایا ہوا. عورت کی آواز نہ جائے اور یہاں چیخوں کی آوازیں جا رہی ہیں. دونوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے بولے گا وہ دروازہ بند کرے گا. بیگم صاحبہ سے تو خاموش رہا نہیں جاتا، وہ پڑوس میں چلی گئی. چور اندر آ گئے، دیکھا ہے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. چوروں نے ایسے ایسے کیا، وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. چوروں نے مال چوری کیا، دیکھ رہا ہے، کہا پاگل لگتا ہے، نفسیاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. پھر اس کے پاس آئے کہ تمہیں فکر نہیں ہو رہی تم چوری کر رہے ہو؟ ہم چوری کر رہے ہیں. چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا، توا لے کر اس کے چہرے پر پورا توا لگا دیا، خاموش بیٹھا ہوا ہے. چوری کر کے ٹھاٹ سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بیوی اندر آئی، گھر میں آ کر دیکھا، شوہر کو دیکھا کر ارے یہ کیا ہوا. کہا چپ ہوئے، پہلے دروازہ بند کر. یہ اللہ معاف فرمائے. اب یہاں تو پھر کوئی بیان نہیں چلتا نا، پھر وہی پھر بیان نہیں چلتا یہاں. شوہر کو اب جب میں تو اتنا پھنستا ہوں. اب ماں باپ کے حقوق بیان کرو پرچہ آ جاتا ہے. کیوں ہم اولاد نہیں ہے کیا؟ اچھا بھائی اولاد پر بیان کرو پھر پرچہ آ جاتا ہے. ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کے حقوق پر بیان کرو تو شوہر لڑنے لگتا ہے، شوہر کے حقوق پر بیان کرو تو بیوی لڑنے لگتی ہے. اب کیا کریں آپ بتاؤ؟ بس خاموش بیٹھے رہو. اور کیا بیان کرے گا آدمی؟ بچے تھے چھوٹے، ہم جب پڑھا تھا کتاب کے اندر کہ بیٹے کو
بٹھایا گدھے پر، ابا پیدل چل رہا ہے، ایک گاؤں پر پہنچے تو کسی نے کہا دیکھو نالائق اولاد بیوقوف باپ، ارے باپ کو اوپر بیٹھنا چاہیے، باہر نکل کے بیٹا اتر ہوئے تھلے اتر ہوئے، ہاں خود بیٹھ گیا۔ دوسرے گاؤں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ لے جاہل کہیں کا بڈھا ساری زندگی کھوتے پر بیٹھا ہے اور بیچارے کو جو ہے پیدل چلا رہا ہے، خود نواب کا بچہ کھوتے پر بیٹھا ہوا ہے، ہن کی کریے جناب؟ بیٹے سے کہا بیٹا تو ساتھ بیٹھ جا۔ تیسرے گاؤں پہنچے، لوگوں نے کہا پاگل ہے جانور پہ اتنا ظلم، دو بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد پھر آگے چلے گاؤں کے اندر تو کہا اب کیا کریں؟ کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ کھوتے کے ہاتھ پیر بند کیے اور اس کو بانس میں پھنسایا، دونوں باپ بیٹا کندھے میں کھوتے کے اوپر لے جا رہے ہیں، کھوتے پر۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا پل تھا لکڑی کا، جب وہاں پہنچے دھڑ تینوں نیچے۔ ہمارا بھی اب یہی حال ہے، اس پر بیان نہیں کرو، اس پر بیان نہیں کرو، اس پر بیان نہیں کرو۔